عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں جدید اردو گیسٹ پیپر 2022 10ویں جماعت کے لیے ڈالنے جا رہا ہوں، اور اس کے کل نمبرات 80 ہیں، یعنی 80 میں سے نمبر ہے۔ پہلا سوال اسی طریقے سے آئے گا۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس کے آخر پر دی گئی خالی جگہوں کو اسی عبارت سے چن کر مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ اب ہے یہ پیراگراف دے کر کے ہوگا، اسی پیراگراف میں سے آپ کو جو ہے جواب چن کر کے نکالنا ہے۔ اردو میں افسانہ نگاری کی ابتدا پریم چند کے ہاتھوں ہوئی۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے شائع ہوئے، جن میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور فانوس خیال قابل ذکر ہیں۔ ناولوں میں بازار حسن، میدان عمل اور گودان بہت ہی مشہور ہیں۔ ان کی کہانیوں میں اکثر ہندوستان کی دیہاتی زندگی کے مرقع یعنی نقشے اور کسانوں اور مزدوروں کی حقیقی تصویریں ملتی ہیں۔ یہ ایک پیراگراف ہو گیا۔ اس پیراگراف کو میں نے آپ کو پڑھ کر کے بتا دیا۔ اب اسی پیراگراف میں سے آپ کو ایگزام میں یعنی کہ یہ خالی جگہ جو ہوں گے، یہاں پہ جو خالی جگہ دیے ہوئے ہیں، ان خالی جگہوں کو آپ کو پر کرنا ہے، خالی جگہوں کو بھرنا ہے۔ پہلا ہے، اردو افسانہ نگاری کی ابتدا یعنی ڈیش کے ساتھ ہوئی۔ تو اب اردو افسانہ نگاری کی ابتدا کیسے ہوئی، یہاں پہ ہم نے پیراگراف میں لکھ دیا ہے۔ کن کے ہاتھ ہوئی اردو افسانہ نگاری کی ابتدا؟ پریم چند کے ہاتھوں ہوئی۔ تو اس کا جواب آپ کو یہاں پہ بھر دینا ہے۔ نمبر 2 ہے، ان کے کئی افسانوی ڈیش ہوئے۔ اس میں جو ہے اسی پیراگراف میں سے آپ کو جواب، ان کے کئی افسانوی مجموعے، یہاں پہ بھر دینا ہے ہمیں مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 ہے، جن میں ڈیش قابل ذکر ہیں۔ جن میں، اب یہاں پہ دیکھیے آ گیا یہ جن میں، دکھایا نا آپ کو، یہ جن میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور فانوس خیال، یہ اس کا جواب ہے، اور فانوس خیال قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 4، ناولوں میں ڈیش بہت مشہور ہے۔ تو ناولوں میں ان کی جو ناول ہے بازار حسن، میدان عمل اور گودان بہت مشہور ہیں۔ دیکھیں یہاں سے اس کا جواب نکال لینا ہے۔ ناولوں میں بازار حسن، میدان عمل اور گودان بہت ہی مشہور ہیں، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ سوال اس کا جو ہے 5واں ہے پارٹ، ان کی کہانیوں میں ڈیش کی زندگی کے مرقع ہیں۔ ان کی کہانیوں میں ہندوستان کی دیہاتی زندگی کے مرقع، یعنی مرقع کا مطلب ان کی کہانیوں میں کیا گیا نا، کہانیوں میں اکثر ہندوستان کی دیہاتی زندگی کے مرقع جو ہے آپ کو لکھنا ہے ہندوستان کی دیہاتی زندگی کی، یہاں پہ بڑھ دینا ہے ہندوستان کی دیہاتی زندگی کی۔ یہ ایک جواب مکمل ہو گیا۔ اس میں 5 نمبرات ہیں۔ کتنے نمبرات ہیں اس میں؟ 5 نمبر ہے کل۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 2 ہے، یہاں پہ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل شعری جز کو غور سے پڑھیے اور آخر پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات میں سے درست جواب چن لیجئے۔ اب دیکھیے یہاں پہ میں نے ایک جو ہے یعنی کہ نعت جو ہے رسا جاودانی کی نعت ہے، اسی نعت سے میں نے یہ لیا ہے، اور اسی میں سے جو ہے آپ کو جواب چن کر کے نکالنا ہے۔ کیا ہے نعت؟ یہ ہے نعت ہے آپ کو، پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جا گزی فرمان تیرا، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا، جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلمان پر تیری نظر ہے۔ اب دیکھیے اس کا سوال آپ میں نے یہاں پہ پوچھ دیا، پیام آشتی کیا ہے؟ اب اس میں صحیح جواب چننا ہے۔ پیام آشتی سے مراد جو ہے قرآن ہے، یعنی آشتی کا پیام جو ہے قرآن میں دیا گیا۔ نمبر 2 ہے کہ ہر کسی پر ان کا کرم کیسا ہے؟ تو یکساں، مختلف، غیر یکساں، دل کو بھانے والا۔ تو ہر کسی پر ان کا کرم جو ہے یکساں ہے۔ کس کے کندھوں پر اس کا احسان ہے؟
تو آ جائے گا جواب دھرتی، یہ جواب اس کا آئے گا دھرتی، ہوا پر، زمین پر، پانی پر۔ صحیح جواب کیا ہے؟ دھرتی پر۔ یہ نعت کس شاعر نے لکھی ہے؟ چار آپشن دیا، اقبال، چکبست، حالی، رسا جاودانی۔ تو صحیح جواب ہے رسا جاودانی نے یہ نعت لکھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب ہے سوال نمبر 4 ہے یہ، درج ذیل غیر درسی عبارت کو غور سے پڑھیے۔ اب دیکھیے ایک درسی عبارت کا پیراگراف ہوگا اور ایک غیر درسی عبارت کا پیراگراف ہوگا، تو غیر درسی عبارت کو غور سے پڑھیے اور آخر پر اس سے متعلق، یعنی جو آخر پہ جو ہے اس سے متعلق دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ اب یہاں پہ ایک پیراگراف ہے، اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا، ان کے دروازے سے سائل ان کے دروازے سے سائل خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا، ان کے مکان کے آگے اندھے، لولے، لنگڑے اور اپاہج مرد عورت ہر وقت پڑے رہتے تھے۔ غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ 150 روپے ماہوار کی ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہا کرتے تھے۔ اب اس میں ہم نے سوال رکھ دیا، اسی پیراگراف میں سے آپ کو جواب نکالنا ہے۔ سوال رکھا میں نے سوال نمبر 1، یعنی کہ مرزا کی آمدنی کیسی تھی؟ تو اب لکھیں گے مرزا کی آمدنی قلیل تھی، اتنا ہی آپ کو جواب لکھنا ہے۔ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، یہ جواب ہو گیا اس کا۔ سوال نمبر 2 ہے، سائل ان کے دروازے سے کس طرح نکلتا تھا؟ تو اب جواب اس کا دیں گے سائل ان کے دروازے سے سائل خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا، یہ اس کا جواب یہاں سے ہو گیا، ان کے دروازے سے سائل خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ یہ اس طرح سے آپ کو سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے اور یہ پیراگراف سے آپ کو بہت آسانی ملے گی۔ سوال نمبر 3 ہے اس کا، ان کے دروازے کے سامنے کون پڑے رہتے تھے؟ تو ان کے دروازے یا مکان کہہ لو، مکان کے آگے، ان کے دروازے کے آگے اندھے، لولے، لنگڑے اور اپاہج جو ہے پڑے رہتے تھے، اپاہج مرد عورت ہر وقت پڑے رہتے تھے، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے اب میں اس کو پڑھ نہیں رہا ہوں، بلکہ جو ہے اب میں اس کو جو ہے آپ کو صرف سوال جو ہے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ تو اب جو ہے یعنی کہ درج ذیل الفاظ کے جملے اس طرح بنائیے کہ اس کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ اب دیکھیے دہی، شربت، زمین، آپ کو یہ پڑھایا گیا ہے کلاس روم میں، آپ کے اساتذہ نے آپ کو پڑھایا ہے اور اچھی طریقے سے پڑھائے ہوں گے، کیونکہ اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے یعنی کہ جماعت کے بچوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں، تو یہ آپ نے کلاس میں کیا ہو۔ دوسرا ہے، چھٹا سوال ہے، سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کہ ان کا واحد یا جمع ہونا واضح ہو جائے۔ یہ الفاظ دیکھ ہوں گے، ان کو واحد جمع میں آپ کو واضح کرنا ہے۔ سوال نمبر 7 ہوگا، دیے گئے حروف کی تعریف کیجیے اور مثالیں بھی دیجیے۔ اس کے بعد ہے، اب دیکھیے حروف ہے، پہلے حروف میں کیا آتا تھا، حروف کے بیان میں آپ کو دیے ہوتے تھے جیسے کہ نیدا ہے تو اے بتاؤ کون سے حروف، لیکن اب نہیں، اب اس کا جو طریقہ بدل گیا ہے، بورڈ کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 7، دیے گئے حروف کی تعریف کیجیے اور مثالیں بھی دیجیے۔ حروف ندا، حروف تعصف، حروف تشبیہ، حروف نفرین، حروف تاکید جو ہے یہ حروف جو ہے یہاں رکھا، حروف تاکید، حروف ندا، حروف جار، ان کی آپ تعریف لکھیں گے، جو بھی حروف آ جائے۔ ہدایت کے مطابق جوابات لکھیں گے۔ بلی نے چوہے کو پکڑا، اس جملے میں بلی کیا ہے؟ اب آپ کو یہ تو پتہ ہوگا۔ اسی طرح استاد سبق پڑھا رہا ہے، اس میں آپ کو یہ پتہ ہوگا۔ پھر آپ کو جو ہے یعنی کہ اب جو ہے دوسرا پارٹ آ جائے گا، سوال نمبر 9، درج ذیل محاورات کے معنی لکھیں، ان کو جملوں میں استعمال۔ صرف آپ کو ایگزام میں 3 محاورات دیں گے یا 4 محاورات، 4 محاورات میں سے آپ کو صرف 2 کے جملے بنانے ہیں، اور انشاءاللہ جو میں نے محاورات رکھے ہیں 100% یہی محاورات بورڈ والے بھی رکھیں گے، اور اسی میں سے آپ کو ایگزام میں آپ کو لکھنا ہوگا۔ اب سوال نمبر 10، کسی ایک جملے کی ترکیب نحوی کیجیے اور جملے کا نام بھی لکھیے۔ جیسے میں ایک مثال کے طور پر سمجھا دیتا ہوں، اب پہلے ترکیب نحوی پہلے یہاں سے کرتے ہیں، فعل ناقص، پھر اس کے بعد بشیر کو لائیں گے مبتدا،
اور نادان کو لائیں گے خبر. تو مبتدا خبر سے ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اب جملہ فعلیہ ہے تو یہاں بنا رہا ہے, دیکھیے یہاں پہ لکھا نا بنا رہا ہے, یہ بنا رہا ہے فعل تام, احمد بنے گا فاعل اور کھانا بنے گا مفعول. اس طریقے سے اس کی ترکیب نحوی آپ کو کرنا ہے. اور درج ذیل اصناف میں سے کسی ایک صنف پر نوٹ لکھیے, یعنی یہ جو صنف دیے گئے داستان, ناول, افسانہ, غزل, مرثیہ, یہ دیکھیے میں نے کتنے رکھے ہیں, 5 رکھے ہیں. اس 5 میں سے آپ کو ایک ہی لکھنا ہے. انشاءاللہ اسی 5 میں سے آپ کو ایگزام میں آ جائے گا 100%. اچھا, سوال نمبر 12, درج ذیل غیر درسی اسباق میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھیے. اب دیکھیے آپ کے پاس چوائس ہے عبرت, خوشامد, آسمان پھول و لہو اور مزاجدار لٹ گئی. انہی میں سے آ جائے گا کوئی ایک. اب آپ کو اچھی طریقے سے اس کو دیکھنا ہے. اب یہ نہیں کہ آپ ایک ہی یاد کرو, آپ سمجھو کہ یہ جو ہے ایگزام میں مجھے یہی ٹکرا جائے گا. کم سے کم اس میں آپ عبرت مجھے زیادہ لگ رہا ہے اس سال آ جائے گا, خوشامد کا خلاصہ, آسمان پھول اور لہو اور عبرت, یہ 3 کے زیادہ چانسز اس بار آنے کے, اس لیے آپ اسے اعتبار سے یاد کریں گے. سوال نمبر 13 ہے درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے اور شاعر کا حوالہ بھی دیجیے. اور یعنی اس میں سے 3 کرنے. وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبو, نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا. یہ میر تقی میر کی غزل سے ہے, یا یہ والا حصہ کیجیے آپ, اس کو یاد کیجیے. اس کی بھی تشریح آ سکتی ہے, یہاں میں نے رکھ دی ہے کئی حصے رکھے ہیں, اس میں سے کوئی بھی ایک آ سکتا ہے. تو آپ اچھی طریقے سے کیجیے. اب سوالات کے جوابات ہیں. دیکھیے سوال نمبر 14 ہے درج ذیل سوالات میں سے صرف 2 کے جواب لکھیے. فرش پر سے پتھر ہٹانے کے بعد شہزادے نے زمین کے اندر کیا دیکھا؟ ملک صادق کون تھا اور شہزادے کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا؟ محمد عاقل حجن کی چالوں کیوں نہ سمجھ سکا؟ یہ آپ کو سوالات کے جوابات ہیں, اس کو آپ یاد کیجیے, یہی ایگزام میں آ جائے گا, اس سے ہٹ کے کچھ نہیں آئے گا, اس سے الگ نہیں. اب نظم میں دیکھیے غزل کے سوالات کے جوابات یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو یاد کرنے کی ضرورت. سوال نمبر 15, اس سے نظم میں جتنے بھی سوالات ہیں یہ ہر سال آتے ہیں, اس کو آپ اچھی طریقے سے دیکھیں گے. آپ کی درسی کتاب میں مولانا حالی کے خطہ کا عنوان کیا ہے؟ اس کا جواب ہوگا نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام. ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے یہ بھی پتہ ہے. تو یہ سب آپ کو ملے گا, یہ جو نوٹس وغیرہ دیتے ہیں اساتذہ, اس میں سارے جواب آپ کو نکل جائیں گے. اور یہ ایک ایک لفظ کا سوال ہے, کوئی ایک لائن کا جواب ہے, کوئی ایک لفظ کا جواب ہے. تو اس طرح مفلس کو ہر وقت کسی کے یہ نظم مفلسی کے شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی, اس طریقے سے آپ کو اس کا جواب بتانا ہے. اب دیکھیے نوٹ میں 16واں نمبر ہے, سوال نمبر 16, درج ذیل میں سے کسی ایک ادیب یا شاعر کے حالات زندگی تحریر کیجیے. اب دیا ڈپٹی نذیر احمد, اس سال آئے گا یہ. پریم چند زیادہ چانس ہے. مولوی عبدالحق, غالب, شاد عظیم آبادی. دیکھیے یہاں بھی ہم نے 5 نوٹ رکھے, 5 میں سے ایک ہی آپ کو کرنا ہے, اور انشاءاللہ یہ تو آپ نے یاد کیے ہوں گے. اور آپ کے اسکول میں گولڈن کا ایگزام ہوگا, اس میں بھی آیا جائے گا. اب درخواست میں چلنا ہے, گرامر میں حصہ گرامر ہے یہ, تو حصہ گرامر میں یہ چلنا ہے آپ کو. 17 ہے اپنے اسکول سربراہ کے نام فیس معاف کروانے کے لیے ایک درخواست لکھیے. اس کے بعد ہے یا اپنے اسکول پرنسپل کے نام ایک درخواست لکھیے جس میں ان سے ڈسچارج سرٹیفکیٹ مانگا گیا ہو. یا اسی طریقے سے اپنے دوست کے نام ایک خط لکھیے جس میں ان کو میٹرک میں پاس ہونے کی مبارکباد دی گئی ہو. یا آپ کو جو ہے دیکھو آپشن ہی آپشن مل رہا ہے, اپنے پرنسپل صاحب کا ایک درخواست لکھیے جس میں ان سے ایکسکرشن پر جانے کی اجازت مانگی گئی ہو. تو انشاءاللہ. اور اچھا اب رہ گیا مضمون. درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر 200 سے 250 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھیے. اب دیکھیے مضمون میں 200 کم سے کم 250 الفاظ, اس میں 8 نمبرات ہیں, 8 نمبر ہے, تو اس کے لیے کم سے کم آپ کو 250 الفاظ لکھنا چاہیے. اور کوشش یہ کرنا چاہیے لکھتے وقت کہ پہلے 3-4 لائن خوب سجا کر کے سوار کر کے, جو پیپر چیک کرنے والے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی جو ہے دیکھتے ہیں کہ بھائی پیپر کیسے لکھا ہے, مضمون لکھنے کا ڈھنگ کیا ہے, طریقہ کیا ہے. تو مضمون لکھنے کا طریقہ بھی یہی ہے بیٹا کہ پہلے ہم جو ہے یہاں سے شروع کریں گے اور سیکنڈ لائن جو ہے لائیں گے وہ یہاں سے لائیں گے تاکہ پیراگراف بن جائے. بہت سارے بچے پہلی لائن بھی وہی سے شروع کرتے ہیں اور دوسری لائن بھی یہیں سے شروع کرتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. اصل میں آپ نے پہلی لائن یہاں سے شروع کیا اور دوسری لائن آپ کو یہاں سے شروع کریں, پہلے مارجن ڈال لینا چاہیے. تو پہلا مضمون ہوگا تعلیم نسواں, میری زندگی کا مقصد, سائنس کی برکتیں, کھیلوں کی اہمیت, موسم بہار. میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایگزام میں کامیابی نصیب عطا فرمائے. اچھی طریقے سے اس گیسٹ پیپر کو آپ کریں انشاءاللہ ضرور. یعنی 80 میں سے 80 نمبر بہت ضرور آپ لائیں گے, 80 نمبرات آپ لائیں گے
باقی 20 نمبر جو ہے آپ کے سبجیکٹ ٹیچر جو آپ کے اسکول میں اساتذہ ہیں یا استاد جو اردو پڑھاتے ہیں ان کے پاس ہے، ان سے بھی آپ جو ہے امید رکھیں وہ 20 نمبر دیں گے، انشاءاللہ 100 میں سے 100 برابر نمبر آپ لا سکتے ہیں اگر اس طریقے سے آپ کریں گے جس طریقے سے میں نے گیسٹ پیپر نکالا ہے۔